اب حضرت مجدد پاک نے دین اکبری کے مقابلہ میں دین حق کو بیان کرنا شروع کیا. بادشاہ کو یہ بات گوارا نہ لگی، آپ کو قید کر دیا گیا، سخت سے سخت سزائیں بھی دی گئیں. لیکن ظاہر ہے یہ مرد خدا، مرد قلندر، استقامت کا کوہ گراں، طرح طرح کی تکلیفیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی کلمہ حق کے ساتھ ڈٹا رہا. بہرحال بادشاہ دنیا سے چلا گیا. پھر اس کے پیچھے جب اس کا جانشین آیا اور اس نے حضرت مجدد پاک سے ملنے کی آرزو اور خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت مجدد پاک علماء حق کی پھر شان دیکھیے. علماء حق کی شان یہ نہیں، توجہ میری طرف، کہ اگر ذرا سا کسی بھی صاحب اقتدار و منصب شخص کا خط آیا، رکا آیا، پیغام آیا، بھاگتے ہوئے گھٹنوں کے بل تو جناب دربار میں جا کر تو سلام پیش کر دیا. یہ علماء حق کی شان نہیں ہے. حضرت مجدد پاک سے بادشاہ وقت نے ملنے کی خواہش اور آرزو کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا میں تجھ سے ملاقات کر سکتا ہوں، لیکن میری چند ایک شرائط ہیں. میری چند ایک، بولیے، شرائط ہیں. اس نے کہا جی شرائط آپ کی کیا ہیں؟ اب ذاتی شرط کوئی نہیں تھی کہ جس میں اپنی ذات کا نفع اور منفعت ہو یا خاندان والوں کو سرکاری نوکری لگوانی ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ نے پہلی شرط یہ رکھی کہ آج تک جتنی مساجد کو شہید کر کے مندر تعمیر کیے گئے ہیں وہ سارے مندر گرا دیے جائیں، دوبارہ ان کی جگہ پر مسجدوں کو تعمیر کیا جائے. یہ شرط ہے میری، اگر منظور ہے تو ملاقات ہوگی. دوسری شرط حضرت مجدد پاک کی بادشاہ وقت کو کہ تجھ سے پہلے جو تیرے اس تخت پر مسند نشین شخص تھا اس نے گائے کے ذبح کرنے پر پابندی عائد کی تھی ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے، لہذا تو شاہ محل کے سامنے ساری رعایا کو اکٹھا کر اور بادشاہ وقت اپنے ہاتھ سے گائے کو ذبح کرے اور صاحب کا حکم کو معطل کرے اور کہے کہ آج کے بعد گائے کو ذبح کرنا ہر ایک کے لیے اذن عام ہوگا، اس پابندی کو ختم کر دیا جائے. بادشاہ وقت نے کہا مجھے یہ بھی شرط منظور ہے، مجھے یہ بھی شرط منظور ہے. پھر تیسری شرط جو آپ نے ملاقات کے لیے رکھی وہ یہ کہ اس سے پہلے خواتین کے لیے پردے کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا کہ خواتین پردہ نہیں کر سکتی، لہذا اسلامی حکم کو دوبارہ نافذ کیا جائے، اسلامی حکم کو دوبارہ نافذ کیا جائے اور عام حکم نامہ جاری کیا جائے کہ خواتین اسلامی شعار کے مطابق پردہ کیا کریں گی. چند ایک شرائط اور رکھی. بادشاہ نے کہا جی مجھے ساری شرائط منظور ہیں. تب حضرت مجدد پاک نے بادشاہ وقت سے ملاقات کی تھی. اب جب حضرت مجدد پاک کا اسے قرب نصیب ہوا تو بادشاہ وقت آپ سے بڑا متاثر ہوا. ہمارے جو علماء سابقہ گزرے ہیں یا موجودہ دور میں بھی جو علماء حق ہیں ان کا کردار یہ نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ ہی والا مشرب و مسلک اختیار کر لیا، جب عوام میں آئے تو عوام والا طریقہ اختیار کر لیا. یہ علماء کی شان نہیں ہے. علماء حقہ کی شان یہ ہے کہ اگر منبر پر بیٹھے پھر بھی کلمہ حق بلند کریں، اگر بادشاہ وقت کے سامنے جائیں تو پھر بھی کلمہ حق ہی بلند کریں. دوگلی پلیسی، منافقانہ رویہ اور طرز عمل یہ علماء حق کی شان ہے. بولیے، نہ پہلے رہی ہے، نہ اب ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگی. اب جیسے جیسے بادشاہ کو حضرت مجدد پاک کا قرب نصیب ہوا، اسلامی احکامات و تعلیمات کو اس نے پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تو پھر بہت سارے عقائد و نظریات میں اس کے تبدیلی واقع ہوئی اور وہ دین اسلام کے قریب آیا. پھر اسی کے نیچے اکبر بادشاہ کا جو پوتا تھا نیچے، یہ حضرت مجدد پاک ہی کی تعلیم اور صحبت اور لوگوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا اثر ہی تھا کہ پھر آج ہمارے سامنے فقہ حنفی پر ایک ذخیرہ موجود ہے فتاوی عالمگیری کے نام سے. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر یہ اسی نسل سے چلتا آ رہا ہے. پھر پروردگار عالم نے اس سے وہ کام لیا کہ جو شاید ہی کسی بادشاہ کے حصے میں آیا ہو. تو جب علماء حق کہنے والے، حق پر عمل کرنے والے اپنے زمانے اور اپنے
ارد گرد دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کو بدلا جا رہا ہے تو وہ آواز حق کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب زمانہ مبارکہ تھا تو اس زمانے کے اندر بھی ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، انگریز سامراج کی حکومت تھی، کلمہ حق کہنا اس وقت بھی بہت مشکل تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بیگانے تو بیگانے رہے جنہوں نے اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگایا ہوا تھا، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو اس قدر خراب کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا دوبارہ ان نظریات کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک آنا بڑا مشکل کام تھا۔ اور ان حالات کے اندر اگر لوگوں کی توجہ دوبارہ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے مبذول کروائی ہے تو وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے، وہ اشعار ہوں، وہ نثر ہو، کتاب ہو، یا پھر ترجمہ قرآن ہو، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے دین کا وہ کام کیا کہ آج دیکھنے پڑھنے جاننے والے حیران ہیں کہ فرد واحد اتنے مختصر عرصے میں اتنا بڑا کام کیسے کر گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو شان عطا فرمائی تھی۔ اور جن حضرات سے پروردگار عالم نے کچھ کام لینا ہوتا ہے، بچپن سے ہی پھر ان کاموں کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہی آپ کی کرامات کے آثار نمایاں تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 3 ساڑھے 3 سال ہوگی۔ اب ہمارے ہاں بچہ 3 ساڑھے 3 سال کا ہوتا ہی کتنا ہے، عمر ہی کتنی ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ ظاہری طور پر اس کی جو وضاحت تھی اس شخص کی، وہ عربی معلوم ہوتا تھا اور اس نے مجھ سے عربی زبان میں کلام کیا۔ اس نے مجھ سے عربی زبان میں کلام کیا۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے بھی 3 ساڑھے 3 سال کی عمر میں اس کے ساتھ فصیح عربی زبان میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ آپ کی زبان تو ہندی تھی، ہندوستان کے رہنے والے۔ 4 سال کی عمر مبارک ہوئی تو ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیا تھا۔ کتنے سال کی عمر؟ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیا تھا۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو ایک مجمع عام میں آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک جامع تقریر فرمائی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک تقریباً 13 سال تھی۔ کتنے سال جی؟ 13 سال آپ کی عمر مبارک تھی کہ آپ نے علوم مروجہ سے سند فراغت حاصل کر لی تھی۔ 13 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ عالم، فاضل، فقیہ، محدث بن جائے یہ اللہ کا فضل ہی ہوا کرتا ہے۔ قوت حافظہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ خود فرماتے ہیں جب میں استاد صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا تو میرے استاد گرامی جب مجھے سبق پڑھاتے تو ایک بار سنتا، ایک بار دہراتا، 1-2 بار پڑھنے سننے سنانے سے مجھے سبق یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر بیائی ہی جس طرح استاذ پڑھاتے میں لفظ بلفظ ہو بہو اسی انداز میں سبق سنا دیتا۔ تو ایک مرتبہ میرے استاد گرامی نے مجھے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو کہ جن ہو؟ تم انسان ہو کہ؟ اور پھر آگے والا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب، فرمانے لگے مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے، تجھے یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس قدر قوت حافظہ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں حضور میں ہوں تو انسان ہی، میں ہوں تو انسان ہی، لیکن یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ اور جس بندے پر بچپن میں ہی رب کا فضل ہو جائے تو پھر یقیناً آنے والے زمانے میں وہ مجدد وقت ہی بنا کرتا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سند فراغت جب آپ نے حاصل کی، اللہ اکبر، مسند افتاء پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنے عمر مبارک کا جو سب سے پہلا فتویٰ لکھا وہ مسئلہ رضاعت پر تھا۔ 13 سال کی عمر میں فتویٰ جو جاری کیا آپ نے، فتویٰ لکھنے کے بعد
آپ نے وہ فتویٰ اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ کے والد گرامی دادا جان بھی نابغہ روزگار وقت کے عظیم عالم تھے۔ اپنے دادا جان کی خدمت میں وہ فتویٰ پیش کیا۔ والد گرامی نے جب اس فتویٰ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ آپ نے جواب تو بالکل درست لکھا تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد والد گرامی نے اپنی مسند پر اپنے اس ہونہار بیٹے کو بٹھا دیا۔